خواجہ محمود توسوی میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پیر، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی، خواجہ سلیمان توسوی کے پوتے خواجہ علبخش رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت خواجہ محمود توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی پیر مہر علی شاہ صاحب کو ملتے، کیونکہ یہ مرید تھے، وہ پیر خانہ تھا، وہ دادا پیر خانہ تھا، جب بھی ملتے تو آپ کہتے ہیں مہر علی اللہ کرے تیرے حاسد بڑھ جائیں۔ کیا کہتے؟ اللہ کرے تیرے حاسد بڑھ جائیں۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ کہا مختلف موقعوں پر، تو ایک دن ہاتھ باندھے۔ آخر انسان ہے، ایک بات سنتے سنتے تنگ آ جاتا ہے، تو کہنے لگے حضرت دعا نیوے دیونی بد دعا تا نہ دیو، دعا نہیں دینی بد دعا تو نہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ مہر علی یہ ہماری دعا ہے، یہ ہماری دعا ہے۔ حضور یہ دعا کیسی؟ فرمایا جس کے جتنے حاسد بڑھیں گے اتنا کمال زیادہ ہوگا۔ کیونکہ جہاں سارے تعریفیں کرنے والے ہو جائیں نا، وہ تو ویسے مروا دیتے ہیں، وہ جناب کمال تھی گئی، آج تو فاروقی صاحب نے ایڈی تقریر کی تھی، مونج کھٹ رہی تھی، آج تو ایسی تقریر مجھے کہا کمال کر دی۔ یوں یہ زیادہ تعریفیں انسان کو بگاڑ دیتی ہیں، اور جو دشمن ہو جاتا ہے، جو مخالف ہوتا ہے، پھر انسان اپنے کردار کو سنبھال کر چلتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں حضرت باجزید بستامی جیسے لوگ کے مخالف لوگ تھے۔ آپ کے ہمارے اگر بن جائیں تو کیا کوئی بڑی بات، نئی بات تو نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے صوفیہ تھے، اپنے آپ کو نامور دکانداریاں جنہوں نے بنائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ باجزید بستامی کے بعد لوگ جاتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں، اس کا تو نام بڑھتا جا رہا ہے، اسے بدنام کیا جائے۔ بستام کے علاقے میں ایک خاتون رہتی تھی، بہت خوبصورت تھی مگر طوائفہ تھی۔ ان سے رابطہ کیا، اسے کچھ پیسے دیے کہ تو جا کر باجزید بستامی کے پاس بیٹھ جا، بس انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہوگا وہ آپ خود سمجھ لیں کیا کہا ہوگا۔ ان کا بس تو جا کر بیٹھ جا، ہم جا کر جب دیکھیں گے تو واویلا کریں گے، اس کا تو کردار ہی اچھا نہیں ہے۔ بس یہ کہا، اسے تو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے پیسے جیب میں ڈالے، حسین لباس پہن کر بن ٹھن کر آ کر بیٹھ گئی باجزید بستامی کے سامنے، اور حضرت باجزید بستامی بیٹھے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہاتھوں میں تسبیح، گردن جھکی ہوئی اور چہرہ آدھا چھپا ہوا اور گردن جھکی ہوئی، اور کہتے کہ اللہ 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 اللہ، یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ بیٹھی ہے خاتون۔ پھر دیکھا کہ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، تو وہ خاتون بول پڑی، بابا لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں اور میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں، تو دیکھتی نہیں۔ اچھا میں کو آج تک قبلہ ملک صاحب اجازت ہوئے بڑی خوشی تھی جن تو سب تشریف کے نام دے، میں یہ پوچھنا چاہنا کہ ہفتے دے بعد جمعہ لی میں جو تاری اتنی ٹیوننگ تے صفائی کرے نا، تو کو کیڑا بندہ مل دے جڑا سبحان اللہ چپ چکر میں دے، میں کو ایک باری دسو تو صحیح فلانا بندہ ہے، اللہ سیاں انہا کوئی ایو جا بندہ ملوا، بلکہ جڑا بندہ ہی ہوئے تے بندے دا پوتری ہوئے، جڑا سبحان اللہ ودھائی رکھے۔ مجھے آپ بتائیں، میں آپ کو جج بناتا ہوں، مجھے آپ بتائیں 10 منٹ پہلے جو سبحان اللہ آپ نے کی، اس میں آپ کو لطف زیادہ آیا جو اب سبحان اللہ سنائی اس میں زیادہ آیا؟
نہیں کچھ بندے آدھنا سانی سے رسے دے متن آکھنا نہ پوے والا، ذرا دل سے کہہ دو، عزت و عظمت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں دعا دے رہا ہوں میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، تیرے حسن کا واسطہ، تیرے جلال کا واسطہ، تجھے نبی کے چہرے کا واسطہ، اب جو سبحان اللہ کہہ دے اسے آج کی رات نبی کے غلاموں میں سے کسی کا دیدار ہو جائے۔ یہاں آؤ، یہاں آؤ، دل سنبھال کر آؤ، ہر تخیل نکال کر آؤ، ہر تصور نکال کر آؤ، ہر سوچ نکال کر آؤ، یہاں آؤ تو سوچ ایسی ہو ادھر خدا دیکھ رہا ہے ادھر مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ ہو، یہی سوچ ہو انشاءاللہ۔ آتے رہو گے تو انشاءاللہ یہ سوچ تمہاری قائم رہے گی۔ ہاتھوں میں تسبیح، آہا اللہ 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 اللہ۔ کھڑے ہونے والوں تم بھی ذرا ہاتھ لہرا کر کہو اللہ اللہ اللہ، سارے ہاتھ اٹھاؤ اللہ اللہ۔ کہا کیا بابا دنیا میں کو دے کھڑا دیئے تو دے دھائی نے، آپ پھر اللہ اللہ اللہ۔ گھنٹہ گزر گیا، یوں بیٹھے، آنکھ تو کیا اٹھانی تھی، پردہ بھی نہیں اٹھایا۔ بہتر ہے کہ پردے میں وہ روح پوش رہے، بہتر ہے کہ پردے میں وہ روح پوش رہے، گر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ زیادہ نہیں، یہاں تک بیٹھ جایا کرو، اور کبھی کبھی اس لیے کہ you have no time, you have no spirit. I ask you, why have you not time? Why have you not spirit? کیوں نہیں ہے آپ کے وقت؟ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس وقت؟ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس جذبہ؟ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس یہ روحانیت؟ ایسا نہ کر، صبح سے لے کر شام تک جو کچھ تو نے کیا کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچ تو صحیح، نتیجہ نکلے گا صفر۔ دولت کما، پیسہ کما، عزت بنا، منصب بنا، لیکن وہ تو بنا جس میں وہ رہتا ہے۔ روایتی تقریریں سنتے ہو نا تم، روایتی تقریریں۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر گیا، ان کو جی فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں، پنڈی سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں۔ مجھے کہا جی آپ بھی ٹائم دے دیں، میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ جی آپ کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا استغفر اللہ، بھئی جو دو گے سرکار کا لنگر ہے، نہیں ملے گا تو یہ اتنا تو ہے کہ تبلیغ کر کے چلاؤں گا۔ کیونکہ فلاں مولوی صاحب تو آتے ہیں 40,000 پہلے جمع کروا تے والا سا۔ میں نے کہا سن لو، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کی خاطر دنیا کماتے ہیں، یہ بات سمجھیے، جو لوگ دنیا کی خاطر دنیا کماتے ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کی نیت ہے دنیا کمانا۔ بات کو سمجھیے کہ بلا، جو لوگ دنیا کی خاطر دنیا کماتے ہیں وہ لوگ جہنم نہیں جائیں گے، اور جو دین کی خاطر دنیا کمائے گا وہ کبھی جنت نہیں جائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی؟
دین کو دین کے لیے آ جاؤ۔ وہ کیسے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ قرآن کی آیتوں کو بیچا نہ کرو۔ میرے آقا نے بھی لیے ہیں نذرانے، لیکن جو دے دیتے تھے سرکار وصول کر لیتے تھے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کبھی میں نے آپ کو کہا مجھے ویل دو؟ سچ بولنا، خدا کو حاضر ناظر مان کر کہو، کبھی کہا؟ جو آپ دیتے ہیں خود کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں، اس سے آدھا پیسہ نکال کر کتابیں لے لیتا ہوں، لیکن دین کو الحمدللہ ہم نے بیچا کبھی نہیں۔ میرے بھائی شیخ شہید بیٹھے ہیں، یہ میرے محترم جناب حاجی ملک محمد نواز بھٹا متولی کے لخت جگر بیٹھے ہیں، یہ سب حضرات صاحبو دین کو دین کے لیے، دنیا کو دنیا کے لیے۔ اللہ 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 اللہ۔ اس نے دیکھا کہ شاید لگتا ہے بابا کانوں سے بہہ رہا ہے، کانوں سے بہہ رہا ہے۔ پھر بلندی سے کہا بابا لوگ میری ایک جھلک کو ترستے ہیں، تو دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب باہر وہ تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ اندر سے ابھی کوئی آواز، کوئی ایسی بات محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو اندر سے اللہ 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 اللہ۔ پھر اس نے دیکھا، وہ اٹھی اور بابا کا کندھا ہلایا۔ بابا لوگ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں اور تو دیکھتا نہیں۔ اب جو بابا یزید نے کہا تمہیں بتا دوں؟ نہیں، اگر سارے کہو تو پھر بتاؤں۔ پہلے ایسی آواز سبحان اللہ کی دو کہ سبحان اللہ مدینے چلی جائے۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ بتا دوں، اور جب بات سنو تو تڑپ جانا۔ ہے ارادہ سننے کا؟ بولو۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سارے دیکھ رہا ہوں جو ابھی بھی خاموش ہے، بولو ہے ارادہ؟ کہا بابا دنیا میرے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی ہے، تو مجھے دیکھتا ہی نہیں۔ تو یوں چہرے پہ پردہ تھا اور پردے کے عالم میں کہا بیٹا بیٹا میں تجھے کیسے دیکھوں جب تیرے بنانے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھے قبلہ، میں یقین سے کہتا ہوں 50% میری بات کو سمجھے ہیں، لیکن جو گہرائی میں چاہتا تھا وہ آپ پہنچے نہیں ہوا۔ اس لیے کہتا ہوں تسلسل سے آیا کرو۔ اور آج مجھے ذرا 20 آدمی بتا دیں کہ آج میں اکیلا نہیں آیا، اپنے دوست کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے پچھلے جمعے، آپ کا نام میں بھول گیا، ہاں میاں اللہ نواز صاحب، اللہ آپ کو خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ دوست بھی تشریف لائے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، ہاتھ باندھے تھے، میں نے کہا آیا کرو تو ایک دوست کو ساتھ لے کر آیا کرو۔ کیوں؟ ایک تو حدیث پاک سنت پہ عمل ہو جائے گا، اطلب الرفیق قبل الطریق، کہ سفر کرنے سے پہلے اپنے ایک ساتھی تلاش کر لو۔ میں ایک شادی پہ اکثر جاتے ہیں، میں سے بہت کم جاتا ہوں کیونکہ شادی بیاہ پہ میری روحانیت ذرا کمزور ہو جاتی ہے، میں سیدھی، لیکن جہاں بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، کوئی کہے بھئی نکاح پڑھانا ہے یا دعا کرنی ہے، پھر چلا جاتا ہوں اور اپنے اسی لباس میں جاتا ہوں۔ بس یہی لباس میں نے جو اپنایا ہے، یہ میں نے نہیں اپنایا، کسی نے دیا ہے۔
یہی لباس پہن کر جاتا ہوں، سر پہ دستار رکھ کر جاتا ہوں۔ ایک دوست ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا بھائی شادی پہ آئے ہو؟ ہاں جی، ہم جمعہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جناب یہ میرے دوست ہیں، فخر سے کہہ رہے تھے میرے دوست ہیں۔ تو مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا فاروقی صاحب جہاں آ رہے ہیں، تو مجھے دلہا والوں نے کہا تھا کہ جناب نکاح فاروقی صاحب پڑھائیں گے، دعا بھی وہ کرائیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا یار چل آج تک فاروقی صاحب کو ملواؤں۔ میں خوش تو ہو گیا، لیکن میں نے کہا میرے بھائی مجھے زیادہ خوشی تب ہوتی جب اس کا ہاتھ پکڑ کے تو ولیمے کی بجائے تم مسجد میں لے آتا۔ کیوں بھائی؟ بولو تو کیوں بھائی؟ اوہو اللہ ولی الذین آمنوا 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 یخرجہم۔ جب تیرے بنانے والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جو کہا تھا یہ کوئی، میں نے یہ نہ کہنا کہ میں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، نہیں، بخدا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تصنع اور بناوٹ سے محفوظ رکھے، ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں نے جذبات سے دکھا دیا، فاروقی صاحب وعدہ کی تھی، بیٹھے ہیں جو تڑپ تڑپ تو سبحان اللہ کہیں گے، اللہ آپ کی تڑپ کو مزید اس میں برکت عطا فرمائے، اور یہ تڑپ محبت رسول میں تڑپتی رہے۔ لیکن جو گہرائی میں چاہتا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میرے حسن کی جھلک کو ترستی ہے دنیا۔ تو آپ نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں تجھے نہیں دیکھتا، مجھے رب کا خوف ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے میرے رب کا خوف ہے، میں تجھے نہیں دیکھتا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے چل بھاگ جا، تماشا بنانے آئی ہے۔ نہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تم میرے کردار کو داغدار بنانے آئی ہے، بھاگ جا۔ نہیں، کسی مرید کو بھی بلا کر کہہ سکتے تھے اٹھاؤ اسے لے جاؤ، اس نے میرے کردار کو داغدار کرنا چاہا۔ نہیں، اس کی بات کا اس کی بات میں جواب دیا۔ اب ذہن حاضر ہے؟ کہا تو نے، اس نے کہا تھا نا کہ میرے حسن کی ایک جھلک کو زمانہ ترستا ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی جس نے تجھے حسن دیا ہے میں تجھے دیکھوں یا دینے والے حسن والے کو دیکھوں کہ وہ مجھے دیکھوں۔ اخلاص تھا، راستے کھل جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام قبلہ وڈا اوکھا تھی نا جنہوں نے ساری قوم گالی بھول ویندی ہے نا۔ میں پھر آ کر پھر اسی جگہ پر آیا۔ یوسف علیہ السلام ارادہ کیا، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو جب یہ کہا اس نے تو ارادہ کیا نا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ ادھر بندش، یعنی آگے زلیخا ہے، ادھر بندش، ادھر دروازہ بند، یا اللہ ادھر مجبوری، ادھر بھی مجبوری، کیا کروں؟ فرمایا اخلاص ہے یا اللہ ہے؟ فرمایا کردار کو سنبھالنا ہے؟ ہاں۔ کہا پھر واپس جا، یا اللہ اس نے دروازے بند، کنڈے لگا دیے، تالے لگا دیے۔ فرمایا یوسف نہ گھبرا، اگر اخلاص ہے تو فقط دیکھ لے، تالا بھی کھل جائے گا، دروازہ بھی کھل جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ اگلے جمعے میں 8 بندے برانڈیج کھڑے کرے سن جڑے بولے سے نہ کوتھا ہی پکڑ کے آ سنو، اے بول تو ہی۔ نگاہوں سے تو دور بیٹھے ہو لیکن دل کے قریب ہو۔ جعفر صاحب دل کے قریب ہو، عادل بیٹا دل کے قریب ہو،
سہیل دور جا کر بیٹھو، یہ نہ سمجھنا کہ نہیں دیکھ رہا، جہاں میرا مقتدی جائے گا نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہر جگہ دیکھتا اور کہا دروازے بند، کنڈی لگی، تالے بند، دیکھ تو صحیح۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت زلیخا سے یوں چہرہ پھیرا، دروازے کی طرف دیکھا، تالا بھی کھل گیا، کنڈا بھی کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، آگے گیا پھر دیکھا دروازہ کھل گیا، کنڈے کھل گئے۔ زلیخا کیوں سی یہ بے چابیاں بنوئی ہوتے اکھے کہے نا جیندے یاری رب نہ لگ ونجے چابی آپے دے دیں دے۔ آگے گئے، اب نتیجہ خز کر رہا، کڑی کڑی کی کڑی نو ویکھنا ہے تو کڑیاں حضور دے نام کر دے۔ خان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آج ان سے کہہ دو جو مانگنا ہے مانگ لو، ابھی دیتا ہوں خدا سے لے کر، ابھی مانگ کر دیتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ جہاں محمد کا ذکر ہو وہاں خدا بھی موجود ہے، وہاں مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ دروازے کھل گئے، تالے کھلتے گئے، آگے گئے تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیوار پر اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کی تصویر کو دیکھا۔ اخلاص ہو مشکل ہٹ گئی، مشکل ہو رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھلیں تو رہبر مل جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوں انگلی منہ میں ڈال کر یوں نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے تھے، فرمایا یوسف نبوت کی چادر کو داغ نہ لگنے دینا۔ اب دیکھیے میں آپ کو نصیحت کر رہا، اخلاص پیدا کرو، مشکل دور، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، رہبر مل جائے گا۔ اسی ماحول کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا، میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا لیکن اجازت نہیں مل رہی تھی، میں نے کسی اور سے اجازت نہیں لینی، میں نے لینی ہے تو یا رب کے قرآن سے لینی ہے یا محمد کے فرمان سے لینی ہے۔ میں نے ایک ماحول بنایا، کیونکہ جب تک ماحول نہ بنایا جائے، میں خود ماحول بناتا ہوں نا، یہ کریٹ کرنا پڑتا ہے ماحول۔ میں اگر آ کر بیٹھ جاؤں بس بولتا رہوں سوچتا رہوں، آپ بھی سنتے رہیں گے ٹھیک ہے چلے جائیں گے، لیکن ماحول بناتا ہوں، کیوں جی ایک عشق دیتا ہوں، محبت دیتا ہوں، تڑپ دیتا ہوں، ماحول بناتا ہوں۔ میں نے اسی ماحول کو بنانے کے لیے میں نے دیکھا کہ نوجوان آتے ہیں مگر جمعے کے بعد پھر ہفتہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، پھر جمعے پر میں ٹیوننگ کرتا ہوں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر میلی مشینیں لے کر آ جاتے ہیں، پھر میں صاف کرتا ہوں، پھر میں ٹیوننگ کرتا ہوں، برین واشنگ کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کے ساتھ آپ کے من کو صاف کرتا ہوں عشق مصطفیٰ سے۔ لیکن میں نے سوچا اب میں نے ایک محفل کا انعقاد کیا ہے، ماہانہ محفل ہوگی، اور میں نے وہ عام روایتی محفلیں نہیں ہوں گی، روایتی محفلیں نہیں ہوں گی، نہ کوئی کمانے کا ڈھنگ ہوگا، نہیں، خود جو کروں گا خود کروں گا، اور جس نے آنا ہے اخلاص کے ساتھ آئے، کوئی زبردستی نہیں، اور جس نے آنا ہو۔ میں نے یہ محفل 4 اپریل کو رکھی ہے، بروز ہفتہ، نماز عشاء کے فوری بعد شروع ہوگی، صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلی محفل ہے، وقت پر تشریف لائیں۔ اور یوں میں یہ نہیں کہ فلاں بھی آ جاؤ یہ بھی آ جاؤ، نہیں، جو آئے اخلاص کے ساتھ آئے، پہلے سوچ کر آئے، پہلے سمجھ کر آئے اور اخلاص کے ساتھ آئے، اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے، ٹوپی سر پہ سجا کر آئے اور خوشبو لگا کر آئے، اور پھر دل بنا کر آئے۔ دل آپ لاؤ گے، دل بھر میں دوں گا۔ جس نے آنا ہے وہ نام لکھوا دے، کیونکہ میرے پاس جگہ تھوڑی ہے،
میرے پاس کوئی ایکڑوں میں مکان نہیں ہے، میرے پاس چھوٹی سی جگہ ہے، میں چاہتا ہوں جتنے آپ بیٹھیں آپ کے نام میرے پاس ہوں گے، اور میں ان ناموں پر 3-4 دن ہفتہ پورا وہ میرا کام ہے، میں کس سے کہوں گا کہ یہ بھی آ رہا ہے، آئے تو خالی نہ جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ روایتی محفل نہیں ہوگی، جس نے آنا ہو یہاں میرے بھائی شیخ محمد سعید اور میرے بھائی عثمان بھٹا، ان کی میں ڈیوٹی لگاتا ہوں، یہ میرے دست و بازو ہیں، یہ کہیں نہیں جا سکتے، میرا ان پر حکم بھی ہے، میری گزارش بھی ہے۔ میرے بھائی ملک محمد رفیق صاحب اور یہ دوست احباب، ان کو نام لکھوا دیں، اور جس نے آنا ہے وہی نام لکھوائے، اور جو آئے اس میں سب سے پہلا آپ کو تبرک کیا دوں گا، ذکر تو کرواؤں گا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو پانی ہے، آپ کہیں گے وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پر جو برطانیہ سے بزرگ آئے تھے، انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سے ممالک میں نے وزٹ کیا، اور فلپائن میں جا کر پتہ نہیں کس ملک کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس سرکار کے وضو کا پانی، اور اس میں سے وہ حصہ ملتا ملتا اس میں سے چند گھونٹ انہوں نے مجھے دیے، اور میں نے اس میں کچھ پھر ملا کر، اس میں زمزم ملا کر، یا جو بھی پانی میسر ہوگا کوشش کروں گا زمزم مل جائے، ایک ایک قطرہ آپ کو بھی دے دوں گا، محض اس لیے کہ جو نبی سے جڑ جائے وہ بچ جائے، اور جو نبی کے ہاتھوں کا لگا ہوا پانی پی لے سنت ادا فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے حبیب آپ کہتے ہیں میں تم سے اس تبلیغ کا صلہ، قرآن ہے بھائی، نصیحتی ہے، فرمان الہی ہے، لوگوں میں نے تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکالا، لوگوں میں نے تمہیں گناہوں کے گڑھوں سے نکالا، اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا، اور تم غیر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، میں نے تمہاری گردنوں کو اٹھا کر اپنے رب کے سامنے جھکایا، میں نے تمہارے مزاج کو بدلا، شعور کو بدلا، کیفیت کو بدلا، حالات کو بدلا، محبت کو بدلا، عقیدت کو بدلا۔ اس کا صلہ یہ نہیں مانگتا کہ مجھے دولت دو، بلکہ یہی مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت کیا کرو، میری آل سے پیار کیا کرو، میری آل سے مودت کیا کرو۔ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت، معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن مودت اسے کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جو جملہ پورا کروں تو بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، اس انداز سے سبحان اللہ کہنا کہ نجف اشرف میں مولا علی راضی ہو جائے، اور کربلا میں تیری آواز کو حسین ابن علی سن لے۔ عرض کر رہا تھا میں تم سے صلہ صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو، پیار کرو، کہ جس طرح
پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہتی۔ اب ذرا خیالات، تصورات اور محبت و عقیدتوں کی توجہ میری طرف کیجیے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مومن نبی کی آل کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور آل میں ہیں کون؟ آل میں کون ہے؟ پوچھا گیا حضور آپ کی آل ہے کون؟ فرمایا میری آل میں سب سے پہلے میرا علی ہے۔ بہت سے آپ کے احکامات ہیں، میں سبھی کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ علی ہے کون؟ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ جسے آل سے محبت ہے وہی بولے، باقی خاموش رہے۔ شاہی مسجد دوتلا میں آنے والوں، سعید فاروقی یہ چاہتا ہے کہ بیان ایسا ہو تیری آنکھوں کی چمک بڑھ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیان ایسا ہو تیرے چہرے کی رونق بڑھ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیان ایسا ہو تیرے لبوں کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیان ایسا ہو جائے تیرا ایمان زندہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیان ایسا ہو تیری عقیدت میں برکت ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیان ایسا ہو تیرا ایمان زندہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیان ایسا ہو کہ جسم توتلا والی مسجد میں ہو اور دل یا کربلا میں ہو یا مدینے میں ہو۔ میرے بھائی شفیق بھٹا بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ زینب کے مزار پہ پہنچا ایک عجیب کیفیت تھی۔ جنہوں نے مکہ مکرمہ دیکھا وہ تصور میں مکہ مکرمہ رکھے، جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا وہ تصور میں میرے نبی کا روضہ رکھے، اور جنہوں نے کربلا دیکھا وہ حسین کا روضہ سامنے رکھے، جنہوں نے نجف اشرف کو دیکھا وہ مولا علی کے روضے کو رکھے۔ اور کون علی؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس کا میں وارث اس کا علی وارث، جس کا میں اس کا علی، جس کا علی اس کا نبی۔ وہ اور پھر فرمایا صرف بس آپ کے ذوق کے لیے حکم کو مانتے ہوئے، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ ایک علی اور ایک فاطمہ الزہرا، اور فاطمہ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ فاطمہ جو میرے محمد عربی کی چوتھی بیٹی ہے، وہ فاطمہ جو حسنین کی ماں ہے، وہ فاطمہ جس پہ پردہ ناز کرے، وہ فاطمہ جس پہ عزت ناز کرے، وہ فاطمہ جس میں عظمت ناز کرے، وہ فاطمہ جس پہ عصمت ناز کرے، وہ فاطمہ جس پہ میرا محمد راج کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے فاطمہ کو اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، جیسے چال نبی کی
ویسے چال زہرا کی، جیسے دیکھنا نبی کا ویسے دیکھنا زہرا کا، جیسے بولنا نبی کا ویسے بولنا زہرا کا۔ آپ فرماتی ہے کہ ادھر پردے میں دیکھو تو زہرا نظر آئے، مصلی پہ دیکھو تو خود محمد نظر آتا ہے، وہ فاطمہ۔ اب آل میں ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ یزیدیوں نے بے شمار خطوط لکھے، بے شمار خطوط لکھے۔ آپ آ جاؤ، ہم یزید کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بھی سامنے ہے، حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہادت بھی سامنے ہے، لیکن جب سید مدینے سے چلا، ایوب بھائی خدا آپ کو مدینے کی خیرات عطا فرمائے، اللہ آپ کی محبتوں کا صدقہ آپ کے داماد کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مکہ چھوڑنا بڑا آسان ہے، جو دیکھ کر آئے مکہ چھوڑنا بڑا آسان ہے، لیکن مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن وہ مدینہ جہاں حسین کی ولادت ہو، شادی میرے آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی مدینے میں ہوئی، مسجد نبوی میں نکاح پڑھا گیا، حسین جس کا بچپن مدینے میں گزرے، جس کا لڑکپن مدینے میں گزرے، جس کی جوانی مدینے میں گزرے، اور وہ حسین جو کبھی گرنے لگے تو میرا نبی کندھوں پہ اٹھا لے، وہ حسین جو مسجد میں آئے تو نبی خطبہ چھوڑ کر حسین کو کندھے پر بٹھائے، وہ حسین جو میرا نبی سجدہ کرے تو نبی تسبیح زیادہ کر دے، سر سجدے میں ہے، حسین آ کر بیٹھ گئے، سر سجدے سے اٹھانا چاہا، اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کو جا کر کہو کہ سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک کہ حسین نہ اٹھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ کندھے پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن کبھی گھر والے اتار دیتے ہیں، کبھی ماں اسے ہاتھوں سے پکڑ کر علیحدہ کر دیتی ہے کہ کہیں گرنے نہ پائے، لیکن جب نبی کا سجدہ تھا، سجدہ نبی کا تھا، حسین پشت پر سوار ہوئے تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ بس دو جملوں میں بات کو آپ کے ذوق کے مطابق کر رہا ہوں، ابھی ذہن میں آیا کہ سجدے سے سر نہ اٹھانا، کہ جب تک کہ حسین تیری پشت سے علیحدہ نہ ہو۔ بھائی اس سجدے کی لاج حسین نے ایسی رکھی، وہ سجدہ مسجد نبوی میں تھا، پھر وقت گزرتا گیا، اسی سجدے کو دہرایا تو پھر میدان کربلا تھا، میدان کربلا تھا، نبی کی پشت پر حسین سوار ہے، سجدہ دراز کر دیا، اور پھر وہی حسین جنا اپنے نانے دے مزار تے آئے، قبلہ میں نے پہلے کہا کہ مکہ چھوڑن سوکھا ہے پر مدینہ چھوڑن، سید نے اپنے نانے دے مزار تے بہ کے کلاوہ بھر کے میں آکھیں
انگلی اجن روزہ پاک دا بنیا کہنا. یہ تو ایک فن خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ روزے پر حاضر ہوئے. ابھی تو قبر انور ہے، وہ 4 دیواری ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، 60 ہجری ہے، رجب کی تقریباً 25 یا 27ویں رات ہے. سید اپنے نانے دے مزار تے آئے، کلاوہ بھر کے بہ گئے. آدھے نانا سائیں میں او حسینہ جے کو مونڈیا تے بلا کے جمعہ دا خطبہ دے وہ. نانا سائیں میں او حسینہ جے کو جمعہ دے خطبے واسطے مسجد نبوی وچ منبر تو لے کے مونڈیا تے بلا کے خطبہ دے وہ. حضور نانا سیاں جندے جسم تے ذرا مٹی لگے اپنے کمبل نال صاف کرو. اے نانا سیاں ذرا اپنے مدار تو باہر نکل کے دیکھو، میرے نال میری ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ بیٹھی ہے. اے بھیڑی والیو بیراما والیو رب سب دے عزت عظمت بھیڑی تے بیراما دی سلامت رکھے. قبلہ میں سارے بھیراما دی عزت تے بھیڑی دی عظمت کو سلام کرے، لیکن واہ سیدہ زینب جڑی عزت رب نے تے کو دیتی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ فرمے دیئے میں اپنے ویر دے اگوں کریں آنکھ چاہ کے نہیں ڈٹھا، ہاتھ بد کے بیٹھیاں. سرکار امام عالی مقام کلاوہ بھر کے اپنے نانے دے روضے تے بیٹھن میں سن دی بیٹھیاں. آدھے نانا سیاں میں وہ حسینہ جندے جسم تے مٹی لگیا تسا کمبل نال صاف کرو. نانا سیاں اج دشمن میرے خون دے پیاسے بنے کھڑے. اے نانا سیاں جڑے دین کو گناون والے تسا ہو، اج دین تی آزمائش دا وقت آگے، اج دین تے امتحان دا وقت آگے. او جدید بدبخت جڑا قرآن دی آیات کو جھٹلاوے نہ اسلام دا کھلنے. نانا سیاں جڑا تاری شریعت دے حلال کو حرام سمجھے، جڑا شریعت دے حلال کو حرام بناوے، جڑا شریعت دے حرام کو حلال بناوے. نانا سیاں جڑا عوامر کو نواہی بناوے، نواہی کو عوامر بناوے. اے نانا سیاں اے ظالم میرے خون دے پیاسے بنے کھڑن. ہن میں اجازت کھنن آیا، میں حسین مدینہ چھوڑی ویلا اپنی امی دا مدار چھڑیں دا پیا. نانا سیاں ذرا مہربانی فرماؤ. اے جملہ جڑے لے آکھے نے سیدہ زینب فرمیں دیئے میرا کلیجہ پھٹن لگے. آپ نے عرض کی دیئے بابا نانا سیاں ذرا قبر وچوں باہر نکل کے ہوں حسین کو سینے نال لاو جے کو مدینے دی گلیاں میں چم دے آوے. آج میں تورے کو اجازت کھنن آیا بیٹھا. قبلہ اس 60 ہجری دا واقعہ اور رجب دا مہینہ. سید نے اتنا جو آکے نانا سیاں ذرا قبر انور تو باہر آو، میں اوہ حسینہ جنے متھے تے بوسا دے ہو، میں اوہ حسینہ جنی خاطر اپنا پتر ابراہیم قربان کر دے ہو، میں اوہ حسینہ جے کو مونڈیا تے چاہ کے خطبہ دے ہو. نانا سیاں مہربانی فرماؤ. حضرت سیدنا امام عالی مقام گفتگو پہ کریں ہی اسناوچ ذرا نندر جو آئیے، اونگ جو آئیے، ذرا تھوڑی جی غنودگی تاری تھئیے. اتھائی سرکار نانا جان دے مدار دے مداری انور تے سر انور رکھ کے سوم پہ. خواب تے عمر کتنی ہے؟ تقریباً 56 سال. حضرت امام عالی مقام دو آنکھ جو لگی ہے نبی پاک دا دیدار تھے. حسین نال محبت رکھن والیو، واقعہ کربلا کو سنن والیو، مدینے تو جدائی بیٹھی دیئے جدی ولادت بھی
مدینے ہوئے، جیدا بچپن بھی مدینے ہوئے، جیدا لڑکپن بھی مدینے ہوئے، جیدی جوانی بھی مدینے گزرے، جیدی نمازاں بھی مدینے وچ ہوون، جیدے روزے بھی مدینے وچ ہوون۔ حضرت حسین پاک فرمائے میں جو عرض پہ کرے نہیں اسنا وچ نیندر جو آئیے سرکار دا دیدار تھے، میں جو آکھیا نانا سیاد را قبر انور تو بہر نکل کے ذرا دیدار فرما دے ہو آور میں اتنا ہاں میں کیا دیتا نبی پاک نے میں کو ہاں نال لے فرمانے بیٹا حسین میں تیرا نبی نانا نبی تو میرے کلی اجازت پہ منگ دے بیٹا میں اجازت پہ دینا لیکن خیال کری تیرے نال ہمشیرہ زینب ہو سی تیرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہو سن اے پترا جڑے دین کو گھنن والا میں ہوں دین دی حفاظت اج تیں کرنی ہے پترا خیال کری مدینہ چھوڑنا بوسیا مکہ چھوڑنا بوسیا کربلا وچ تیرا لاونا بوسیا بی بی سکینہ دی پیاز برداشت کرنی بوسیا حضرت زینب دے پردہ دا خیال کرنا بوسیا فرمایا حضرت حسین پاک فرن جس لے نبی پاک نے آکھے فرمایا پترا خیال کری تیرے معصوم بچی علی اصغر دے حلقوم تے تیر بھی چل سل تیرے پتر جوان علی اکبر دا لاشا دیکھنا بوسی حضرت قاسم دے سیرے بھی لٹ دے دیکھنے بوسل پیاس برداشت کرنی بوسی سرکار نے ہاں نال لے اپنا لعاب چسوے نے فرمایا حسین بیٹا خیال کری جتنا ظلم و ستم سامے جتنا ظلم و ستم تھی وے خیال کری نہ صبر چھوڑی تے نہ رب دی نماز چھوڑی قبلہ ساری اولاد والے بیٹھے ہو اللہ سب دی اولاد سلام رکھے اے پتروں میں یا دیا وے میرا نبی فرمائے دے پتر خدا دی نعمت ہے اور بیٹی خدا دی رحمت ہے سید پاک نے امام پاک فرمائے جس لے میں کو نانا جاننے آکے پترا اکبر دی جوانی دیکھنی بوسیا اصغر دے معصوم تے حلقوم دے تیر لگنا دیکھنا بوسیا آور میں دل میں دی آنکھ کھلی ہے میں کیا دیتا سر انور مدار انور تے سیدنا امام پاک غمزدہ حالت بیٹھن ہمشیرہ پاک قوادن نانا جان نے بڑی نصیحت کی تھی ہے اج بڑے بڑے انکشافات پہلے تے میں سمجھدام نانے دے دین دی خاطر جان دا نظرانہ میں پیش کرے سا نانے دے دین دی عزت دی خاطر اپنا خون دا ندی میں وہے سا لیکن اتھا تے نانا جان نے بڑے بڑے انکشافات بڑے بڑے طریقے نسل بڑے بڑے گالی نسل سیدہ زینب سلام اللہ کو آکھے نے اے میری ہمشیرہ ہونی میں کر امی دے مزار دے چل دیا ہے اتنا امام پاک سید اپنے نانے دے مزار تو چل لے جسم لڑک دعوت دے آنکھوی جو نیر ہے جیسا نانے پاک دے مزار تو حاضری ملی ہے حاضری تو بعد اجازت ملی ہے آپ اپنی امی دے مزار دے اے ماما والی اور رب کعبہ دی قسم مادہ دل بنانا نمو دے ماما والے ہو اما دا دل بڑا نرم ہوندے حضرت امام علی مقام فرمیندر میں جنا امی دے مزار تے آیا انانے جان دے مزار تو چل کے جنا امی دے مزار تے آیا میں کوئی میں لگدا میری اممہ قبر وچوں باہر نکل کے اپنے پتر دا استقبال بھائی کرے دیئے آجی صاحبانو جس نے سرکار دے روضے تو باہر سب تو پہلے جس نے باب بقی تو باہر نکلو جنت البقیہ سب تو پہلا مزار میرے نبی دی بیٹی آمنے سامنے مزار سیدہ زہرہ دا مزار تے نبی پاک دا روضہ آمنے سامنے
آمنے سامنے سرکار جس لئے امام علی مقام چلے نہیں پچھلے پیری چلے نہیں اممہ دے مدار تے ہیں آفر مل دینا اممہ دے مدار تے آیا میرا دل میں اممہ نال کل حال وڈے سان لیکن میری زبان خاموش تھی گئی ہے تربت انور وچو آواز آئیے حسین کو جناکھی اگر تے کو جاکھیا شریعت نہ پردہ ہے ورنہ حسین تیری اممہ قبر انور تو باہر نکل کے تیرے نال حال وڈے سی میں تے کونڈ ساما ہن ماما ٹھنڈی پڑھو یار جنہ جنہ دے ماما زندین اللہ انہ دی عمر وچ برکت دے وے جنہ دے وصال کرین اللہ انہ دی قبرت رحمت فرماوے کہ بلا مولوی دی اممہ ہوئے مولوی ناز کرے حافظ دی اممہ ہوئے حافظ ناز کرے خطیب دی اممہ ہوئے خطیب ناز کرے بعد پتر ہوئے ان دی اممہ ہوئے تے بعد پتر ناز کریں دے لیکن واہ حسین تیری عظمت تے قربان وننا جدی اممہ بی بی فاطمہ ہوئے میں تے کونڈ ساما میں تے کونڈ ساما ہن ماما دے قدمت سہارات قدمت سہارات قدمت سہارات 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 زہرات قدم زہرات جنت دہن ہوا میں تے کونڈ ساوا حسین پاک فرمل میدان امہ دے مدار تو دور قبلہ حسین پاک فرمل میدان امہ دے مدار تو چند قدم دورا میں کیا دیتا ہوں میری امہ تھی میں لگ دے جو قبر حل دی بشو جس شخص نے جس کا نام غازی علم الدین شہید ہے جس نے نبی کے دشمن پر حملہ کیا جب انگریزوں نے اسے پھانسی دی اور وہ شہید ہوا اس کا لاشا پڑا ہے نماز جنازہ پڑھ لیا دفن کر رہے تھے تو دور سے ایک آواز آئی میرے بیٹے کو دفن نہ کرو اس کی ماں آ رہی ہے اب سنو ذرا غازی علم الدین کی ماں آ رہی ہے علماء نے روک دیا حضرت مولانا فخر الدین اورنگ آبادی میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ماں نے آواز دی ذرا ٹھہر جاؤ جب انہوں نے روکا ابھی دفن نہیں کیا تو اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب آئی چہرے سے کفن کا پردہ اٹھایا اور ماں نے بیٹے کو دیکھا کہا بیٹا جدو سکولوں آندہ سی تے ماں نو مسکرا کے بولدا سی پتر آج تینو عشق دے سکولوں چھٹی ہو گئی ہے ذرا مسکرا کے بول مولانا فخر الدین اورنگ آبادی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے رب کی نہیں جو نہیں بول سکتا نہ بولے جس کو آج حسین کے در سے خیرات لینی ہے دل سے کہے جس جو چاہتا ہے رب کعبہ
حسین کا دیدار ہو جائے۔ اب سنو، فخر الدین اورنگ آبادی کہتے ہیں ماں نے اتنا کہا، پتر سکول ہوندہ سی، بستہ بعد رکھدہ سی، تے ماں نو پہلے بولواندہ سی، تے مسکرا کے بولدہ سی، آج بول مسکرا۔ مولانا فخر الدین اورنگ آبادی فرماتے ہیں مجھے قسم اللہ کی، ادھر ماں نے کہا نہیں، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہی بولے، باقی خاموش رہو۔ جس کو زہرا کے خاندان سے پیار ہے وہی بولے۔ ارے جو آج چاہتا ہے کہ میری جھولی آل بیت اطہار سے خالی نہ جائے، دل سے کہہ دے۔ جب کہا تو فخر الدین اورنگ آبادی نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے زلف رسول کی، مجھے قسم ہے زہرا بطول کی، مجھے قسم ہے آل رسول کی، ادھر ماں نے کہا تو بیٹے نے سفید دانت مسکرا کر نکالے۔ اب سنو، حضرت علماء فرماتے ہیں ہم نے فوری اس کے چہرے پہ پردہ دیا، اس کے چہرے پہ پردہ دیا اور کہا کہ ماں کو کہا ماں ذرا رک جا، ماں ذرا رک جا، اب نہ بولنا، اگر اب تو بولی تو یہ علم و دین کفن سے باہر آ جائے گا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ بولو شہید۔ اب قبلہ، اب سنو، اب سنو ذرا، جس بیٹے کو ماں بلوائے جو ماں بیٹے کے کفن کے پاس آ کر ماں بیٹے سے بولے تو بیٹا فوری جواب دے، لیکن جب حسین زہرا کے مزار پہ آیا ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دور تھا، تربت ہلنے لگی، تربت ہلنے لگی، سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑا، میرا ویر ذرا ٹھہر جا، میرا ویر ذرا ٹھہر جا۔ اب سنو ذرا، یہ ذہن میں بات آئی، فرمایا کہ ویر ٹھہر جا، کہا نہیں ہمشیرہ مجھے ماں کے مزار پہ جانے دے، کہا ویر وہ دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے اگر حسین اسی حالت میں گیا تو زہرا کو تربت سے باہر نکل کر حسین کو سینے لگانا پڑے گا۔ پھر رک گئے، یہاں غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی جب مدینے میں گئے نا تو حضرت جلال الدین اوچوی سرخ بخاری کہتے ہیں اس کیفیت سے گئے کہ جب قریب پہنچے کیفیت تھی تو حضرت جلال الدین اوچوی سرخ بخاری فرماتے ہیں بہاؤالدین رک گئے، حضور چلو،
فرمایا سرکار نے روک دیا ہے کہ رک جاؤ. حضور وجہ فرمایا اگر ایسے گیا تو محمد کو روضے سے باہر آنا پڑے گا. اور جہاں حسین جائے، جو نہیں بولنا چاہتا نہ بولے، خدا کی قسم نہ بولے. ارے جہاں حسین جائے اور میرے محمد کے روضے پہ جائے اور زلفیں بکھیر کے جائے اور زہرا کے مزار پہ جائے. رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد قبر انور سے کے پاس بیٹھ کر سیدہ زہرا کے پاس آئے، پھر مزار کو چوما، کبھی قدموں کو چوما، اور یہ جملہ کہا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جو اولاد کی محبت نہیں رکھتا وہ نہ سنے، لیکن جو آل کی محبت رکھتا ہے وہ سنے. حسین نے قبر انور پہ ماں کی قبر پہ آ کر جملہ کہا اور چوما اور کہا امی جان زندگی بھر تو نے مجھے چوما، آج مجھے چومنے دے. جمبدہ قبلہ ذرا تصور میں چلا. میں 3 برس پہلے جب مدینہ طیبہ میں گیا، وہاں جب زہرا کے مزار پر پہنچا تو پھر مجھے یہی واقعہ یاد آیا. یہ وہ ماں ہے جس کے مزار پر بیٹا آیا تو حسین آیا ہوگا، ماں نے کیا دیکھا ہوگا. آقا کی حدیث ہے کہ جب بیٹا ماں کے پاس آتا ہے تو قبر میں ماں جانتی ہے میرا بیٹا آ گیا ہے. لیکن یارو جب حسین آیا ہوگا کلاوہ بھر کے بیٹھ گئے، رو رو کر کہنے لگے امی تیرا بچڑا حسین آیا کھڑے. جڑے لے میں گھر آواں مسلح چھوڑ دے وہ میرے نال محبت نال گالی کروا. امی میں حسین آیا کھڑا جنہیں بارے چاک دیا وے پترا، میں کو دنیا میں کوئی شے چنگی نہیں لگ دی جیتے حسین نہ دیکھا. امی جان میں حسین آیا کھڑا، میں وہ حسین جے کو ذرا دیر چی ونیا تو سا دروازے کھڑو دیا وے تے دعا کھڑیاں منگ دیا وے میرا پتر کڈنا سی. ایک جڑے سرکار گھر رہے چن کیونکہ نبی پاک دا سے گھر تے سیدہ زہرا دا گھر آمنے سامنے آ. اے نبی پاک دا گھر، اے زہرا پاک دا گھر، تھوڑا جا فاصلہ ایتھ دروازہ ایتھ نبی توجہ ہے نا، ایتھ دروازہ نبی پاک دا، ایتھ دروازہ سیدہ زہرا دا، صرف 5-7 فٹ دا فرقہ. نبی پاک نے فرمایا علی کو سڈے نے، علی جی سیاں، فرمایا اے دروازہ پٹ کے میرے دروازے دے سامنے لا. حضور تے سامنے تھوڑا جا فرق ہے. فرمایا علی میرا دل دے جڑے میں دروازے تے باہر نکلا سب تو پہلے میری نظر میری بیٹی زہرا تے پوے. علی مرتضیٰ نے دروازہ سامنے آمنے سامنے لگے تے ایک جڑے سرکار دو عالم جو بہر نکلے بہر تشریف گنن حضرت فاروق اعظم سیدنا مراد پیغمبر
مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں سرکار دے دروازے تے کھڑا تھوڑی تھوڑی آواز پئی آندی ہے نبی پاک فرمائیں دے بڑی پیاری حدیث ہے سرکار فرمائیں زہرا جی ابا سیاں فرمائیں دنیا ساری آتی ہے ابو بکر تو گن کے حضرت عمر تک حضرت عمر تو عثمان غنی تک عثمان غنی تو مولا علی تک حضرت طلحہ تو حضرت زبیر تک حضرت ابی حریرہ تو عبد الرحمن ابن عوف تک ہر صحابی یادے کملی والیا میرا ماں باپ تو آدے تے قربان تھیوے ہر صحابی یادے سونا میرا ابا تے اممہ محمد تے قربان تھیوے اور سنو درہ مسجد تو دلاوے چاون والیو میرے ماں پاک پیغمبر دا جملہ سنو سرکار حضرت عمر فرمندن میں جنا جملہ سنے میری کیفیت تبدیل تھی گئی ہے سرکار فرمائے زہرا ہر کوئی آدھے سونا میرا ابا تی اممہ محمد دے قربان تھیوے لیکن زہرا میں محمد آدم میرا ابا تی اممہ تے زہرا تے قربان تھیوے اممہ سین تو کوئی یاد ہو سی ایک خیالات دی دنیا وچ گالیں بیٹھے کن قبر تے بہ کے حال بیٹھے دسن ہون بھی یار قبر والے زندین ذرا کہیں نال حال کر کے دے تے خواجہ غلام فریدہ دے کیا حال سونا کیا حال سونا میں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا خیالات دی دنیا بچ بیٹھے نہ دن امی جنا قبلہ اے ماما والی ہو اپنی ایمان نہ لسے چھوٹا جہاں بچہ ہوئے یا وڈا کوئی اپنی اممہ دے سامنے اوہے جی میں بچپانے چون دے جیلے لے اممہ کو اتے حدیث پاک چون دے کہ ماں دا دل بڑا نرم ہے جنان پتر بھامے جے دے سخت ہوئے ایک باری آکے جا اممہ ماں دا کلے جا خوش تھی ہے قبلہ جنا میں نے حسین نے آگیا اسی امی تے خیالات دی دنیا میں چاہتے بیٹے نمی او زمانہ یاد رکھو ایک جڑے میں باہر گیا میں کو دیر تھی گئی ہے سونا نبی تورے دروازے تے آئی تسا دروازے تے کھڑو کے پریشان کھڑیاؤ سرکار فرمایا کہ ہم زہرا بیٹی پریشان کیوں کھڑیے ادھیے سونیا کیا کرا حسین کو دیر تھی گئی ہے طرف دی کھڑیاں دعا نے دی کھڑیاں مولا میرے حسین دی خیر ہوئے قدری اولاد دا پیو ماں جانے قدری اولاد دا پیو ماں جانے اور نہ جانے کوئی میں نوجوانہ کو عرض کرے سا اللہ واسطے اپنے ماما دا خیال کرو حکایات چاندے صرف ایک اصلاح واسطے حکایات چاندے ایک شخص بڑا ظالمہ کہیں دے آکھے میں اختصار نہ کر سکتے کہیں دے آکھے تے ماں دا سینہ چاکی تے دل کڑ کے ویندہ پہ جنا دل ہاتھ رکھے ویندہ پہ رستے میں چوٹ لگیے ڈٹھے ماں دے دل میں جو آواز یہ پترا چوٹ زیادہ تو نہیں لگی میں تے کون ڈساواں ان ماں ٹھنڈیاں چھا پڑھو جا رہا میں تے کون ڈساواں ان ماں ٹھنڈیاں چھا میں تے کون ڈساواں ان ماں ٹھنڈیاں چھا زہرا دے قدم تلے زہرا دے قدم زہرا دے قدم
ہاتھ بلند کر کے لہرا کر کہو آ میں تے کون ڈساواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں آ میں تے کون ڈساواں ہن ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے زہرا دے قدم تلے زہرا دے قدم تلے زہرا دے قدم تلے زہرا دے قدم تلے جنت دہن ہوا آ میں تے کون ڈساواں ہن ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سید حسین نے آکے اماں تسا اپنے ابے کو آکے آوے میرا پتر حسین نہیں آدھا آپ بے شک اتنی جو گال کی تینے اماں وہ لمحہ یاد رکھو سرکار پر میں زہرا پریشان کھڑی ہیں ادھے سونا حسین نہیں آیا نظر نہیں آندہ کیونکہ حسن پاک صابر رن ہر چیز تے صبر کریں کہیں نال بہوں گھٹ بولیں دیا لیکن حسین پاک لاڈ لیا حسین پاک لاڈ لیا اما سہیں تو صحابے کو آکے حسین نظر نہیں آیا تے سرکار اندر نہیں آئے تے ولدے باہر واپس گئے نا کملے مسجد نبی دے کونے وزرے دینا کملے مسجد نبی تو باہر آگئے املے عمر نبی پاک دے نواسے حسین دی عمر 3 سالے سرکار و دل بین سنو نبی دی آہل نال محبت رکھن والیو حضرت پاک پیغمبر لبھیں دے ودن صحابہ کہنے یا رسول اللہ خیر فرمایا میری بیٹی زہرا پریشان ہے اندہ پتر حسین نظر نہیں آدھا پیا ذرا لبو کتن حضرت سیدنا ابی ہریرہ عرض کرن کملی والیا آؤ ذرا میں دسا حسین کتھے فرمایا کتھا ہے حسین مسجد نبی دے کونے وچ گئے ادن سیاں میں ڈٹھے می گھنٹا دی گئے حسین دا سر سجدے وچے تے اللہ ڈان دے کیا وجہ ہے جو کیوں سر سجدے وچے تے کوئی رو رو کے دعا بیٹھے منگ دے پاک پیغمبر آمن تے حسین سر سجدے وچے نبی پاک نے اپنا کان رکھے تے حسین پہ آدن مولا میرے نانے دی امت چھوڑ دے صداقت ان کے گھر کی قبلہ 3 سال دی عمر ہے حسین امت مصطفیٰ دی بخشتی دعا بیٹھا مگ دے حسین پاک کو نبی پاک نے چاہتے مونڈیاں تے بلینے تے پیار ودے کریں گھر گھنے زہرا پاک کو دیتے نے فرمانے زہرا مبارک ہوئی جڑی دعا میں مگدہ امت واسطے حسین ہوڑے مگدہ واسطے قبلہ اللہ واسطے دعا میں عرض کرے سا حسین نال پیار رکھ قبلہ ادن تو ساتھ سجم میری حسین ساڑے نال محبت پہلے پیارا کھین دے صداقت ان کے گھر کی ہے صدیق ان کے گھر کا صداقت ان کے گھر کی فاروق ان کے گھر کا عدالت ان کے گھر کی عثمان ان کے گھر کا سخاوت ان کے گھر کی علی ان کے گھر کا شجاعت ان کے گھر کی عابد ان کے گھر کا عبادت ان کے گھر کی زاہد ان کے گھر کا عبادت ان کے گھر کی زاہد ان کے گھر کا زاہد ان کے گھر کا ریاضت ان کے گھر کی نبی ان کے گھر کا نبوت ان کے گھر کی رسالت ان کے گھر کی عدالت ان کے گھر کی سخاوت ان کے گھر کی نبی ان کے گھر کا نبوت ان کے گھر کی قرآن ان کے گھر کا تلاوت ان کے گھر کی عابد ان کے گھر کا عبادت ان کے گھر کی رسول ان کے گھر کا رسالت ان کے گھر کی ارے مجھے کہنے دو گناہگاروں کو چھڑوا دینا یہ عادت ان کے گھر کی
سید اپنی اماں دی مدار دی امی میں وہ حسین جڑا ایک لمحہ دیر جی ونیا اماں زہرا تو پریشان تھی نہیں آوے اے امی جان آج تیرا پتر حسین اماں دا مدار چھوڑی ویندے اماں دا مدار چھوڑی ویندے میں اجازت گھنن آیا امی میرا دل کیویں کرے جو میں نانے دا مدار چھوڑا میں مدینے دی بہار چھوڑا میں مدینے دی گلیاں چھوڑا جت ولادت بھی تھئی ہوئے جت میرا بچپن بھی گزریا ہوئے جت میرا لڑکپن بھی گزریا ہوئے جتھا میری جوانی گزری ہوئے جتھا میرا سفر گزریا ہوئے جتھا میرا حضر گزریا ہوئے جتھا میری صبح ہوئے جتھا میری شام ہوئے جتھا میری خلوت ہوئے جتھا میری جلوت ہوئے امی میں مدینہ چھوڑی وینا بس حسین تیرا بیٹا تیرے واسطے میں الوداعی سلام پہ عرض کرے نا جس لئے الوداعی سلام داکھے نے سیدہ زینب سلام اللہ فرمین دیئے میں کو رب کعبہ دی قسم ہے میں کو یقین پہلے بھی ہاں ہون بھی یقین تھیے میں کیا دے دیا میں کو بھی تھوڑی جے نیند رہی ہے نیند جو آئیے تے خواب اتنے دیا میں کو اماں دی زیارت ہے میں کو میں نے میری بیٹی زینب خیال کری پھرا میری تے ساتھی جون اے میری بیٹی خیال کری میرے پتر کو حسین کو کلا نہ چھوڑی دیکھو رب نے جوڑی دیتی ہے آنو محمد دی جوڑی دیتی ہے میرے پتر دے قدمت قربان کرے فرمایا زہرا دی بیٹی فرمایا تو زہرا دی بیٹی ہے تیرے وچ علی دا خون ہے تیرے وچ زہرا دے دودھ دا اثر ہے تیرے وچ نبی دی تربیت دا اثر ہے فرمایا بیٹی خیال کری میرے پتر حسین کو کلا نہ چھوڑی جتھا ونیے کو نال گھن کے ونیے ان دے قدمہ دے نال رہمی ان دے قدمہ دی خیرات حاصل کری اے میری بیٹی سیدہ زینب فرمین دیئے میں کہ اممہ نال مکالمہ پیا تھی دے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ فرمین میری آنکھ جو کھلیے میں دے دیا حسین پاک اپنی اممہ تے مدار تے سر رہ کے ستے بلا نیندر آگئی ہے میں اشارہ کی تے ہاتھ لے سید حسین پاک اٹھی بیٹھے نا ادن میری امشیرہ میں اپنی اممہ نال وعدہ کی تھی وینا جڑے گالی میں کو نانے جاننے آکھے اجوے گالی میں کو امی نے ڈاسی تلا امی آدھیے پترہ خیال کری اپنے نانے دے دین دی لاج رکھی اپنے نانے دے دین دی عزت رکھی ایک قافلہ روانہ تھی قبلہ ستاوی رجب کو قافلہ روانہ تھے ایک قافلہ روانہ تھے جن دی قیادت میرا نبی کریں دے وہ بھی مہینہ رجب تھا حسین ونجے مدینے بھی چوتے مہینہ رجب دا لیکن فرق جنا نبی ونجے مکے تو چل کے عرش مولا ونجے حسین چلے مدینے تو دے کربلا مولا ونجے ایک قافلہ روانہ تھائی ایک مختصر جہاں قافلہ جن دے وچ بیبیاں بھی موجود ہیں جن دے وچ اہل بیت اطہار دے جوان بھی موجود ہیں قبلہ مختصر جہاں قافلہ جلسلے چلن لگے آپ دی بیٹی حضرت سیدہ صغرا پاک جڑی حضرت امام حسین دی بیٹی ہے جڑے لوگ آکھدن بیمار ہے کچھ لوگ آدھن جو نبی دے مدار تے دیوہ بالن واسطے رکھیا اے رب کعبہ دی قسم میں نے نبی دا ترادہ ہے جت آج بھی کوئی کوشش کرے لائٹ لاون دی بلب پھٹ میں دے پر لائٹ نہیں لگ دی جو میرا نبی خود نور ہے حکومت سعودیہ نے بڑی مرتبہ کوشش کی کہ اندر روشنی کا انتظام باہر بہت ہے اندر روزے کے اندر روشنی کا انتظام کیا جائے مگر سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے فیصلہ یہ ہوا جو ہوئی نور یہاں اجازت ہو میرے والد گرامی مثنوی پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا مجھے اپنا ذوق بھی کیا خیال حافظ صاحب ہیں حافظ امتیاز صاحب میرے پاس آ جائیں اوہو توجہ ہے بھئی میں تو آکھا مننے میرے کل میں
بار بار آدھا میرے کو شہادت بیان نہیں تھی جلے شہادت بیان کرا میرے کو کربلا دا منظر اسم نور جسم نور آپ کی طبیعت حاضر ہو تو پھر تو پڑھوں. آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جلدی تک شروع کروں گا. اگر 1:30 بجے شروع نہیں کر سکتا تو کم از کم 1:39-40 پہ تو تقریر شروع کر دی جاتی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت نصیب فرمائے. اسم نور جسم نور جان نور. مجھے منع کیا گیا کہ زور نہ لگایا کرو، دل پہ اثر پڑتا ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں، جتنا نبی کا ذکر جوش سے کرتا ہوں میرا دل اور خوش ہو جاتا ہے. وہ سارے کہو نا. کیوں جی؟ والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے ہیں، وہ قبر انور میں لیٹے. میں لاکھ شکر کروں، کم ہے. مجھے باپ نے وہ ڈیوٹی دی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں. اسم نور جسم نور. ایک مرتبہ ایسی سبحان اللہ کہو کہ میرے والد کی روح خوش ہو جا. اسم نور جسم نور جان نور. بالکل بیٹا بہت ٹھیک، اب سیٹ ہو رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسم نور جسم نور جان نور. اے ذکر نور ذکر نور فکر نور عرفان نور. اور جبہ نور قبہ نور. اب میں آپ کو دعوت صرف دے رہا ہوں، جو اب کہے پھر اپنا مقدر سنورتا دیکھے. یہاں میرے بھائی الحاج محمد عرفان صدیقی بیٹھے. اچھا ماشاءاللہ. بہت سے دوست احباب حج کر کے آئے ہیں، وہیں سے ٹیلی فون کیا. ایک شخص نے کہا کہ جناب میں جہاں کھڑا ہوں آپ دعا کریں. میں نے کہا کہاں کھڑے ہو؟ کہنے لگا جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہوں. اسم نور جسم نور. کیوں محبوب آج کتنا دل خوش ہو رہا ہے ایوب؟ جبہ نور قبہ نور دستار نور. جبہ نور قبہ نور دستار نور. ہر ادائے یار باشد جملہ یار نور. اب جو اگلے مصرے آ رہے ہیں
سجاد بھائی مشتاق صاحب آئے کہاں ہیں؟ اچھا آگے آ جاؤ. اہل نور بیت نور آیا آیا اہل نور اہل نور بیت نور بلد نور جائے کے آمد محمد کرد نور جندہ ذکر بھی نور ہے فکر بھی نور ہے عرفان بھی نور ہے جان بھی نور ہے روح بھی نور ہے اسم بھی نور ہے جسم بھی نور ہے علی بھی نور ہے زہرا بھی نور ہے حسن بھی نور ہے حسین بھی نور ہے خود محمد جو بولا ذرا ذکر حسین ہو اللہ آپ کو ذکر حسین ہو. اب سنو ذرا جملہ سنو. قبلہ ذکر حسین ہو اور حسین دیکھے نا میں نے آج خطبہ شروع کیا کیفیت بدل گئی شعور بدل گیا مزاج بدل گیا کیفیت بدل گئی محبت بدل گئی مزاج بدل گیا میرے دل سے آواز آئی کیا ہوا میں نے کہا لگتا ہے جس کا ذکر شروع کر رہا ہوں وہ آج سواری آنے والی ہے. آ رہی ہے آ رہی ہے چل پڑی ہے سواری چل پڑی ہے سواری چل پڑی ہے حسین کی سواری چل پڑی ہے. ارے وہ آ رہی ہے ارے وہ آ رہی ہے ارے اٹھ کر دیکھو وہ آ گئی ہے وہ آ گئی ہے. وہ غلاموں سے بے خبر تو وہ آقا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی روح کو وجد آیا اعلیٰ حضرت کی روح کو وجد آیا اعلیٰ حضرت کی روح کو وجد آیا کہ تیری نسل پاک میں مجھے ذرا گردن جھکا کر دیکھنے دو جڑے چپ پین انہاں دا لسٹ نہ ہے کتھاں اور آواز آئی کہ ذرا اب گردن جھکا کر دیکھ یہ نہ دیکھ جڑے چپ پین نہ کے تھے اے دیکھ جڑے بلیندے بیٹھے نے ویندے کے تھے نا ذرا کھڑے ہونے والے تم بھی ذرا ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ. نہیں جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے وہ نہ اٹھائے جس کا ہاتھ محمد کی محبت میں ہو تیری نسل پاک میں میں اب جب گھر سے چلا بالکل خالی ذہن تھا سوچ رہا تھا کیا کہوں یاد کرتے کرتے طبیعت تھک گئی. میں جب مسجد میں پہنچا
ملک رفیق میرے استقبال میں کھڑے تھے، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا جلدی آئے، میں خاموش۔ ملک فخر کمبو آئے، میرا محب بھی ہے میرا محبوب بھی ہے، پوچھا کیا حال ہے، میں خاموش۔ دوست احباب آئے، طبیعت کیسی ہے، خاموش۔ میرے ذہن میں تھا قاری حفیظ الرحمن اللہ اسے اور برکتیں عطا فرمائے۔ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے، میں خاموش۔ میرا ذہن خالی تھا کہ دیوانے آئیں گے، میں کیا کہوں گا۔ میں اپنے والد بابا کے مزار پہ آیا، میں نے کہا میں کیا کروں۔ اندر سے آواز آئی، اپنے لیے کچھ کہنا ہے تو نہ جاؤ، جس کے لیے آئے ہو وہ جانے اور حسین جانے۔ وہ جانے اور حسین جانے۔ اوہو، چل پڑی ہے سواری، آ رہی ہے سواری، دیکھو دیکھو آ گئی ہے سواری۔ تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کا۔ نبی دا جسم بھی نور ہے، نبی دا اسم بھی نور ہے، نبی دے لب بھی نور ہے، نبی دا ہاتھ بھی نور ہے، نبی دی اکھ بھی نور ہے، نبی دا بولن بھی نور ہے، نبی دا آمن بھی نور ہے، نبی دا سمن بھی نور ہے، نبی دا قدم بھی نور ہے، نبی دا حرم بھی نور ہے، نبی دی آل بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، زہرا بھی نور ہے، حسن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، اکبر دی جوانی بھی نور ہے، اصغر دی معصومیت بھی نور ہے، اے حضرت قاسم بھی نور ہے، عباس علمدار بھی نور ہے، اے جڑے جڑے دل وچ حسین دا پیار ہے آکھن دیو او دل بھی تیری نسل پاک میں۔ اے ہائے سواری آ گئی ہے، اٹھ کر استقبال کرو، اٹھ کر استقبال کرو، اٹھ کر استقبال کرو۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو دل میں ہے مانگو، سواری آ گئی ہے۔ تیری نسل، ہاں تیری نسل، سارے ذرا تصور رکھو، یوں سمجھو کہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بیمار ہو تو صحت مانگ لو، بے اولاد ہو تو اپنے بیٹے مانگ لو، مقدر اچھا نہیں ہے تو مقدر مانگ لو، حسین کی سواری آ گئی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے، ہاں تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں، ہاں تیری نسل پاک میں، تیری نسل۔ ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، ہاتھ دعاؤں کی طرح اٹھا لو۔ تیری نسل پاک میں، دونوں ہاتھ اپنے سینے کے سامنے رکھ لو، جیسے دعا کرتے ہیں ویسے مانگ لو۔ تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں، ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور
سب گھرانہ سنتیں ادا فرما. مجھ پہ کیوں بند کرتے